اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ لوگوں کے پاس آج چنار ڈائلسس سینٹر کے منتظمین کے حکم پہ حاضر ہوا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ میں سے ہر فرد جو یہاں پہ موجود ہے وہ مہمان خصوصی ہے۔ ہر فرد جو یہاں موجود ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، آپ یہاں موجود ہیں۔ آپ مہمان خصوصی ہیں جنہوں نے اس عظیم مشن کو اپنے اس علاقے میں انشاءاللہ آگے لے کے چلنا ہے۔ میں تو زندگی کا ایک طالب علم ہوں جس کو موقع میسر آتا ہے مختلف جگہوں پہ سفر کرنے کا، تو مختلف جگہوں کے جو تجربات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں اپنا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شاہ شعیب ہاشمی میرا نام ہے، بمبر سے میرا تعلق، راجوری، نوشہرہ، کچھوا، ملوٹ یہاں سے میرے آباء و اجداد تعلق رکھتے ہیں۔ آج سے 17 سال پہلے تعلیم کی غرض سے بیرون ملک گیا اور وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ واپسی ہو، لیکن ممکن نہیں ہو پا رہا۔ مجھے احباب پوچھتے ہیں، پرسوں گجرات میں ایک صاحب نے سوال کیا، ہم تو یہاں رہتے ہیں، مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کو کون سی چیز مجبور کرتی ہے کہ آپ کریا شہر پہنچتے ہیں؟ اور میں نے کہا بھی مٹی تو یہیں کی ہے۔ اب 17 سال سے انگلینڈ میں مقیم ہوں، دانہ پانی وہاں کا کھا رہا ہوں، یہ مطلب تو نہیں کہ اپنی مٹی کو بھول جاؤں۔ تو جاب میری وہاں پہ بحیثیت ہر میجسٹیز انسپیکٹر، ایجوکیشن انسپیکٹر کی جاب ہے۔ مختلف یونیورسٹیز کو، کالج کو، اداروں کو وزٹ کرنا ہوتا ہے، یہ میرے فرائض میں شامل ہے۔ آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ میں نے قبلہ والد صاحب سے ایک بات سیکھی۔ وہ فرماتے تھے کہ انسانیت کا نچوڑ جو میں نے زندگی میں سیکھا، زندگی سے بھی، قرآن سے بھی، سنت سے بھی، وہ فرماتے تھے اس کا میں نے ایک ہی جملے میں، بیٹا میں آپ کو وہ جملہ کیا تھا؟ خیر الناس من ینفع الناس، کہ آپ میں سے اچھا اور افضل وہ ہے جو خدا کی مخلوق کے لیے اچھا اور افضل ہو۔ آج ہمیں جو ٹاپک دیا گیا وہ اس میں 3 حصے ہیں۔ خدمت خلق کے بات ہوگی، یوتھ کا کردار اس پہ بات کی جائے گی، اور سوشل میڈیا کے کردار پہ بات ہوگی۔ میں جو میرے پاس ایک بین الاقوامی تناظر ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خدمت خلق کے حوالے سے اصل میں جو اسلام کی روح ہے، ہماری گفتگو کا آغاز ہو چکا، میں توجہ کا طالب ہوں۔ اسلام کی روح جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا حکمران آپ کی خدمت کرے، اور اس کانسیپٹ کو آج بہت سارے ممالک نے اختیار کیا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ ہم جب حکمران چننے کی باری آتی ہے، ڈھول کی دھمال ہمارے اعصاب پہ اتنی غالب ہوتی ہے کہ ہم اچھے برے کی پہچان کو بھول کے اپنے اوپر ایسے حکمران مسلط کرتے ہیں کہ وہ کام جو انہیں کرنے چاہیے وہ پھر ہمیں کرنے پڑتے ہیں، جس کی زندہ مثال آج آپ کے سامنے چنار ڈائلسس سینٹر ہے۔ اب جب حکمران آپ ایسے نہیں چنیں گے
جو آپ کی خدمت کر سکیں، تو پھر وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر متحرک ہوتا ہے۔ میں اس بات کا خدائے بزرگوں برتر سے شکر گزار ہوں کہ ہمارے اس ملک میں دین اسلام موجود ہے اور ہم اسلام کے پیروکار ہیں۔ کیوں؟ بھئی اگر ہمیں اسلام نہ بتاتا کہ ایک کے بدلے 10 ملیں گے اور 70 ملیں گے، زکوٰۃ کا یہ تصرف ہے، صدقے کا یہ فضیلت ہے، تو آج ہم اتنی جوش و جذبے کے ساتھ ان کاموں میں توجہ نہ لیتے۔ تو آپ ادراک کے ساتھ ایفرٹ پٹ کر کے مینیج کر کے اس چیز کا شکر ادا کیا کریں کہ ہمارے پاس دین اسلام بحیثیت مذہب موجود ہے۔ میں نے ایسی سوسائٹیز دیکھی ہیں جہاں پہ مذہب نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جنگل کا راج ہے، جنگل کا قانون ہے۔ تو وہاں پہ دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے کہ چیریٹیز کا کردار سامنے آتا ہے۔ پاکستان نے، پاکستانی عوام کو اس چیز کی مبارکباد ہے کہ دنیا کا جو سب سے بہترین چیریٹی کا سسٹم ہے وہ پاکستان نے ایڈاپٹ کیا، اور اس کی بنیاد کہاں پہ جاتی ہے؟ ہماری مذہبی تعلیمات پہ، کہ ہمیں مذہب نے یہ بتایا کہ بھئی صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ کی یہ اہمیت ہے۔ ان دو نکات کے بعد ایک پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو چیریٹیز ہیں، یہاں پہ یہ نکتہ بہت اہم ہے، توجہ کیجئے گا۔ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو مجھے مینیج کر کے جو لوگ مجھے بلاتے ہیں، جو میزبان ہوتے ہیں، وہ میرے کان میں آ کے کہتے ہیں کہ سر آپ کا اس شہر میں XYZ کسی اور چیریٹی سے بھی تعلق ہے، آپ نے کائنڈلی اسٹیج پہ ان کا نام نہیں لینا۔ توجہ ہے سبھی کی؟ اب دیکھیے، جب آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ نیٹ ورکنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے دست و بازو نہیں بنیں گے، گورنمنٹ پہلے ہی سرے سے اس کا وجود قائم نہیں ہے، اور آپ بھی اگر ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ کریں گے، لیگ پولنگ کا سہارا لیں گے، تو اس طرح سے آپ کی سوسائٹی پیچھے اس چیز پہ کائنڈلی توجہ کیجئے۔ جو بھی آپ چیریٹیز ہیں، آپ ایک کنسورشیم بنائیے۔ یہ میں آپ کے سامنے بہت بڑی تجویز رکھنے جا رہا ہوں، جو میں نے لاسٹ ٹائم آج سے 9 ہفتے پہلے گریس میں رکھی ان کے سامنے، اور ابھی ان کے مجھے فیڈ بیک مل رہی ہے کہ وہ اس چیز پہ فالو کر رہے ہیں۔ ایک گاؤں ہے وہاں پہ جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان تنظیموں نے اپنا ایک بورڈ بنایا ہے۔ مثال ایک گاؤں میں اگر 20 تنظیمیں کام کر رہی ہیں تو ہر تنظیم کا جو جنرل سیکرٹری ہے وہ اس بورڈ کا ممبر ہے۔ ان کے کیا مسائل ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، فائنینشلی بھی، تنظیم سازی میں بھی، والنٹیئرنگ میں بھی، ہر سیکشن میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کا کیا مقصد ہے چنار ڈائلسس کا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، مخلوق خدا کی خدمت۔ اگر کوئی پانی کا پلانٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا کیا مدعا ہے؟ مخلوق خدا کی خدمت۔ تو ایک تنظیم دوسری تنظیم کی نیٹ ورکنگ میں شامل کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بہت بڑا رویہ ہے پاکستان میں، جس کو ہمیں کویسچن کرنا ہوگا اور اس کو ہمیں سالو کرنا ہوگا۔ اب جو آپ کی امپورٹنس ہے، ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چیریٹی ورک میں سب سے امپورٹنٹ جو پیرامیٹر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ ٹرانسپیرنسی کا جو پلر ہے، یہ چیریٹی ورک کا سب سے پہلا ستون ہے۔ نمبر 2 فیئرنیس، اور نمبر 3 میرٹ۔ یہ توجہ رکھیے سبھی احباب، ٹرانسپیرنسی، فیئرنیس اینڈ میرٹ، ان چیزوں کا اکثر اوقات معذرت کے ساتھ، نو ڈس رسپیکٹ ٹو اینی ون، مجھے بعد میں لوگ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور جن کے اندر وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میں ان کے بارے میں بول رہا تھا۔ ایک جنیرک بات کر رہا ہوں کہ اس چیز کا فقدان ہے۔ میں آپ کے سامنے نظریہ رکھتا ہوں، اگر ہم اس چیز کو فالو کریں، توجہ ہے سبھی کی، اگر ہم اس چیز کو فالو کریں کہ حقوق اللہ پاک اپنی رحمت کے بدولت معاف کر سکتے ہیں، توجہ رکھیے گا، اگر حقوق اللہ میں کمی بیشی کریں گے تو اللہ پاک
بے پایاں رحمت ہے اس کی، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اگر حقوق العباد میں کمی بیشی کریں گے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے سبھی جانتے ہیں۔ اس نظریے کو اگر انالوجی اور تمثیل بنا کے سوچا جائے، توجہ رکھیے گا، کہ بندوں کے حقوق معاف نہیں ہیں، تو بھئی آپ جو کلیکشن کر رہے ہیں اور اس کلیکشن کا استعمال آپ لے بھی بندوں سے رہے ہیں اور دے بھی بندوں کو رہے ہیں، تو آپ تو بیچ میں جکڑے گے دو طرح کے بندوں کے، ایک ڈونر اور ایک ریسیپینٹ۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے، میرا تجربہ یہ کہتا ہے، ہماری عوام جو ہے وہ فتویٰ لگانے پہ بھی بہت مہارت رکھتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو کا جو مدعا ہے یا میننگ ہے اس کو لیا جائے گا، اور فتویٰ لگانے والے حضرات سے جو ہے وہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی جو چھریاں جو ہیں وہ تھوڑی سی رکھیے گا کائنڈلی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ خدمت خلق کے نام پہ اکٹھی کی گئی رقم مسجد کے نام پہ اکٹھی کی گئی رقم سے زیادہ مقدس اور تکریم رکھتی ہے۔ مسجد کے نام پہ آپ نے فنڈ اکٹھا کر لیا، اور رب کی رحمت پتہ نہیں کتنی بے پایاں، اس نے کہا نا یار مجبور تھا، کھا پی گیا، چلو چھوڑو اس کو معاف کر دو۔ ایسا شاید نہ ہو، ایسا شاید ہو بھی جائے، کیونکہ ہمارے پاس رب کی رحمت کی بات ہے بھائی۔ لیکن جب آپ چیریٹی کی رقم کی بات کرتے ہیں، وہ رب نے کہنا بھی جس سے لیا تھا اس سے معاف کرواؤ، اور جس پہ لگنا تھا اس سے بھی معاف کرواؤ۔ اس نظریے کو تمثیل بناتے ہوئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدمت خلق کے نام پہ اکٹھی کی گئی رقم مسجد کے نام پہ اکٹھی کی گئی رقم سے زیادہ حرمت اور تکریم رکھتی ہے۔ اس بات پہ میرے پاس سال میں ہزاروں لوگ آتے ہیں کہ سر وہاں پہ چیریٹی رجسٹر کرنی ہے، وہاں پہ چیریٹی، ان کے اغراض و مقاصد کیا ہوتے ہیں، میں کسی کے لیے ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہونا چاہتا، اچھے بھی ہوتے ہیں اور نامناسب بھی ہوتے ہیں۔ اس چیز پہ انتہائی جو توجہ چاہیے۔ اب اس پہ کام کیسے ہوگا؟ برنالہ کے غیور اور خوددار عوام، میں جب لوگوں سے ملتا ہوں نا تو ایک صاحب سے ملا، میں نے کہا کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ دوسرے صاحب سے میں نے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو جو میرے دوست ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں سر ایک بندے کے لیے ایک آپ کی سٹیٹمنٹ، دوسرے بندے کے لیے دوسری سٹیٹمنٹ۔ میں نے کہا بھائی اسے مل کر مجھے خوشی نہیں ہوئی، لیکن اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو دعا تو میری دینا پڑے، وہ بھی مسلمان بھائی ہے، میں بھی مسلمان ہوں، دعا تو دینی چاہیے۔ یہ بات کیوں شیئر کر رہا ہوں کہ جو میں نے آپ کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہوتا ہے نا وہ جوش خطابت، یہ جوش خطابت کے الفاظ نہیں ہیں۔ آپ آج جب اس حال سے باہر نکلیں گے تو آپ کے سینے پر یہ دو ٹائٹل لگے ہونے چاہیے جو آپ نے کام کر دکھایا چنار ڈائلسس سینٹر کے لیے کہ آپ غیور اور خوددار عوام ہیں۔ یہ دو ٹائٹل آپ کے ہر ایک کے سینے پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ جوش جذبات کی بات نہیں ہے، جوش خطابت کی بات نہیں ہے، آپ خوددار اور غیور قوم ہیں۔ میں ریسنٹلی ایسٹ لنکاشائر نیشنل ہیلتھ سروس نے مجھے میری چھوٹی موٹی خدمات کے عوض میں ٹرسٹی کا عہدہ دیا۔ جو وہاں پہ نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے لنکاشائر میں، انہوں نے مجھے ان کے پاس 12 ٹرسٹیز ہیں، انہوں نے مجھے ٹرسٹی کا عہدہ دیا۔ میں NHS میں بڑے قریب سے دیکھتا ہوں کہ ڈائلسس سینٹر چلانے کے لیے کتنے سارے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں۔ ایمبولینسز کا فلیٹ ہے، اسپیشلسٹ کی ایک بھرمار ہے، سٹاف کی بھرمار ہے، بلینز آف پاؤنڈز وی گاٹ ایوری ایئر، پھر جا کے ایک ڈائلسس سینٹر چلتا ہے۔ تو آج آپ سے بات کی چند ہفتے پہلے چنار ڈائلسس سینٹر نے، اور آپ نے ایک ڈائلسس سینٹر جو ہے وہ قائم بھی کر دیا انشاءاللہ۔ تو یہ میں سمجھ سکتا ہوں آن پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹی کہ ایک ڈائلسس سینٹر کو بنانا اور اس کو رن کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے کہ آپ جو ہیں خوددار لوگ ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت آپ کے پاس آ رہی ہے۔ ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کام کے لیے آپ کیسے اپنے آپ کو وقف کر سکتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ 3 سے 6 ماہ کے وقت میں
عتیق برسالوی صاحب کے پاس اور چنار ڈائلسس کی ٹیم کے پاس اتنے لوگ آ جائیں کہ ان کو چننا پڑے، ان کو معذرت کرنی پڑے کہ بھئی ہمارے پاس ابھی نیا پروجیکٹ آئے گا تو آپ کو ایڈجسٹ کریں گے، والنٹیئرس کو بھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ میں نوجوانوں سے یہ توقع رکھتا ہوں، برنالہ کے نوجوانوں سے، کام کیسے کریں؟ میں ایک لفظ بولتا ہوں آپ کے ساتھ، توجہ ہے سبھی کی؟ سبھی کی توجہ ہے؟ میں مشکور ہوں، سبھی کا ممنون ہوں، آپ ٹائم دے رہے ہیں۔ ایمپتھی اینڈ سمپتھی، دو الفاظ آپ کے سامنے رکھے، سمپتھی اور ایمپتھی۔ اب سمپتھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، سمپتھی کیا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ ایمپتھی کیا ہوتا ہے کہ توجہ رکھیے گا، آپ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، اس کی اگلا سٹیج، اس کی مشکل کو سمجھتے ہیں، اگلا سٹیج اس کے جوتے میں اپنا پاؤں رکھتے ہیں اور فیل کرتے ہیں کہ اس کا درد کتنا ہے، اور پھر اگلی سٹیج خود بخود آ جاتی ہے کہ آپ اس کے درد کا داماں بن جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایمپتھی۔ تو میں آپ سے کیا چاہتا ہوں کہ ہمدردی نہیں چاہیے ہمیں سمپتھی نہیں چاہیے۔ سمپتھی کرنے والے بے شمار ہیں، اور بھی فلانے کو یہ ہو گیا، فلانے کو یہ ہو گیا۔ ایمپتھی چاہیے کہ بھی فلانے کو یہ ہو گیا، آپ نے کون سا مارکا مارا ہوا ہے خدا کے حضور کہ آپ کو نہیں ہوا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پاکستان میں، 2 سال پہلے میں نے کہا سر نوشہرہ میں ایک اسپیشل نیڈ اسکول چاہیے، آپ بڑے ویل آف لوگ ہیں، ایک اسپیشل نیڈ اسکول کو فنڈنگ کر دیں۔ انہوں نے کہا 4 سال پہلے مجھے کہنے لگے شاہ صاحب آپ فارغ ہیں، توجہ رکھیے گا، آپ فارغ ہیں، یہاں پہ آتے ہیں گاڑی لے کے گھومتے رہتے ہیں، آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ آرمڈ فورسز میں بہت بڑا نام ہے ان کا، پاکستان کی آرمڈ فورسز میں بہت ہائی رینک پہ ہیں، بھائی ان کا پولیس میں بہت بڑے رینک پہ ہیں۔ میں نے کہا سر آپ تھوڑی سی فنڈنگ کریں، اور ایک اسپیشل نیڈ ادارہ چاہیے، آپ کے شہر میں اسپیشل نیڈ ادارہ نہیں ہے، جبکہ آپ کے شہر میں 8000 بچے اور ایڈلٹ جو ہیں وہ اسپیشل نیڈ ہیں، ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں۔ فرمانے لگے آپ فارغ ہیں، آپ کو کام ہی نہیں ہے۔ میں خاموش، شکریہ ادا کیا، باہر نکل آیا۔ اس سال ان کا فون آیا، ان کے پی اے نے بات کی، سر بات کرنا چاہتے ہیں، سلام دعا ہوئی، بات کی، مجھے کہتے ہیں ٹائم چاہیے، میرے پاس آئیں۔ میں نے کہا سر کیا حکم ہے؟ کہنے لگے کہ ادارہ بنانا ہے۔ توجہ ہے سبھی کی؟ فرماتے ہیں ادارہ بنانا ہے۔ میں نے کہا یار، ذہن میں سوچا یہ 4 سال میں کیا کایا پلٹ ہو گئی، یہ انسان ہے نا بھائی، یہ پرزے ہیں، کہاں کس کا پرزہ جو ہے وہ فیل ہو جائے کسی کو نہیں پتہ۔ توجہ رکھی۔ میں نے کہا سر کیا حکم؟ کہنے لگے آ جائیں، میٹنگ کرنی ہے۔ سر کیا کریں گے؟ ادارہ بنانا ہے۔ میں نے کہا 4 سال پہلے بندہ کہتا ہے بھائی چھٹی کرو تم، مطلب فارغ ہو، تمہیں وہ کام نہیں ہے، آج کہتا ہے۔ میں چلا گیا۔ بات کرنے سے پہلے انہوں نے اپنا ایک پوتا اور پوتی، دونوں بچے جن کی عمر 4 سال ہو چکی ہوئی تھی، وہ میرے سے ملوائے، اور وہ دونوں اسپیشل نیڈز تھے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ جب انہوں نے مجھے انکار کیا تب ان کو وہ درد نہیں تھا، سمپتھی تھی، چائے بڑی اچھی پلائی انہوں نے مجھے، ایمپتھی نہیں تھی۔ 4 سال میں اس جو کارخانہ قدرت کا مالک ہے نا، اس نے کہا بھائی نہیں، اتنے بڑے بول نہیں بولتے، پوتا بھی پوتی، ٹوینز، جڑواں بچے، دونوں اسپیشل نیڈز کے ساتھ، اب ادارہ بناتے ہیں وہ۔ میں ان کو اس چیز کو داد دیتا ہوں، میں اس کو بڑے پازیٹیو انداز سے بیان کر رہا ہوں۔ تو میں نے مثال کے لیے آپ کے سامنے چیز، تو آج یہ ادارہ آپ کے سامنے آ گیا چل کے، اس کی ایمپتھی کو فیل کریں کہ اس کی ایمپتھی کیا ہے۔ ایک آخری چیز جو اس چیپٹر میں میں فیل کرتا ہوں، آج ہم سبھی بیٹھے ہیں اس ہال میں، ہم سبھی مرد حضرات بیٹھے ہیں۔ کبھی آپ نے سوال کیا اس طرح کی گیدرنگ میں کہ ہماری خواتین کہاں پہ ہیں؟ کبھی آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ ہماری خواتین کہاں پہ ہیں؟ کیا آپ کو فگرز کا پتہ ہے کہ ہماری پاکستانی آبادی کا خواتین کتنے % حصہ ہیں؟ ہم ہزاروں سال ہندو کے ساتھ رہے نا، تو ہم نے اپنے اسلام پہ بھی ہندو کی چھاپ لگا دی۔
بھئی اسلام تو وہ تھا، امہات المومنین نے کاروبار کیے، معاشرے میں نکلی، سختیاں جھیلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں، اسلام کی ترویج میں، اسلام کے رواج میں، تبلیغ میں کھڑی ہوئیں، اور ہم نے اب یہ کون سا ہم اسلام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے، جب تک اب زندگی کی دوڑ میں خواتین کو شامل نہیں کریں گے، آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں، آپ کی اگلی نسل کھوکھلی پیدا ہوتی رہے گی۔ آپ جتنے مرضی ہوں ارسطو، افلاطون، جب تک آپ اس دوڑ میں اپنی عورت کو شامل، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، جب تک آپ اس کو بھئی اس جگہ پہ میں آپ کو تجویز دیتا ہوں، یہاں پہ بیچ میں پردہ کا ماحول ہو، یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوں، یہاں پہ مرد بیٹھے ہوں، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے رواج کو چھوڑیں، اپنے کلچر، اپنے کسٹم کو چھوڑیں۔ اگر اگلی نسلیں زرخیز پیدا کرنا چاہتے ہیں تو خدا را اپنی خواتین کو اپنی معاشرت کی دوڑ میں شامل کریں۔ ہم جتنا اس میں ڈیلے کریں گے، ہماری اگلی نسلیں کھوکھلی پیدا ہوتی رہیں گی، اس چیز کو نوٹ کر لیجئے۔ اب اچھا، اس میں عورت کے پاس ہمارا کلچر ایسا ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مرد افضل وہ ہے جنس۔ غور کیجئے گا کہ عورت میں ملٹی ٹاسکنگ میرے سے آپ سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ توجہ ہے سبھی کی؟ ملٹی ٹاسکنگ عورت میں میرے سے آپ سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ وہ اگلی نسل کی پروردہ ہوتی ہے، پیدا بھی کرتی ہے، پرورش بھی کرتی ہے۔ آپ کے پاس یہ کام نہیں ہوتا۔ وہ آپ کی آدھی پاپولیشن ہے، اس کا آئی کیو، اس کا ای کیو، آئی کیو ہوتا ہے انٹیلیجنس کوئیشنٹ اور ای کیو ہوتا ہے ایموشنل کوئیشنٹ، وہ آپ سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے۔ اس کا امیون سسٹم آپ سے زیادہ سٹرونگ، نزلہ زکام لگے آپ 3 دن بیڈ سے باہر نہیں نکلتے، اس کو نزلہ زکام لگے وہ آپ کو بتاتی بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو نوٹ کریں اور ڈیفرنس لے کے آئیں۔ وہ سٹریس لیول کو بیٹر انداز سے آپ سے حل کرتی ہے، سسرال کو بھی لے کے چلتی ہے، میکے کو بھی، آپ کو بھی لے کے چلتی ہے۔ ہمیں اس بات کو نوٹ کرنا ہوگا، اور ہمیں اچھا ایک اور مزے کا آپ کو وہ بتاؤں، دنیا میں جو لوگ 100 سال سے زیادہ کی عمر پاتے ہیں، توجہ ہے سبھی کی؟ میں توقع کرتا ہوں، میں ہر جگہ پہ یہ پوائنٹ اٹھاتا ہوں کہ اب ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس دوڑ میں ان کو شامل کریں۔ آج وہ پڑھی لکھی ہیں، میں یونیورسٹی میں، آج سے 20 سال پہلے میں یونیورسٹی میں جاتا تھا تو وہاں پہ 3 بیٹیاں ہوتی تھیں، 27 بیٹے ہوتے تھے۔ آج میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں، 27 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور 3 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان 27 بیٹیوں کو آپ ڈگریاں کروا کے گھر پہ بٹھائیں گے، ان کو اپنا کلچر دیں، اپنا مذہب دیں، مضبوط شخصیت دیں، ان کو کہیں بھی آپ زمانے کو فیس کریں، ان پہ اعتماد رکھیں۔ جب ان کو آپ اعتماد نہیں کریں گے، زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہیں گے۔ جو لوگ 100 سال سے زیادہ کی عمر پاتے ہیں، ان میں سے 85%، کتنے پرسنٹ؟ 85% عورتیں ہوتی ہیں۔ پوائنٹ سمجھ آ گیا آپ کو کہ 100 سال سے زائد جو لوگ ہیں اس وقت کرۂ ارض پہ، جنہوں نے 100 سال کی عمر پائی، اگر وہ 100 بندے ہیں تو اس میں سے 85 عورتیں ہیں اور 15 مرد ہیں۔ کیا یہ فگر آپ کو نہیں بتاتا وہ کتنی سٹرونگ ہے اور کتنے اچھے انداز سے زندگی کو لے کے چل سکتی ہیں؟ تو خدا را اپنی زندگی کی دوڑ میں ان کو ایڈ کیجئے، اپنی خواتین کو ایڈ کیجئے۔ ابھی اگلے پوائنٹ میں چلتا ہوں ہمارے نوجوانوں کی طرف۔ میرے نوجوان سبھی توجہ رکھیں، میں آپ کے سامنے ایک کمپیریزن رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیڈیالوجی یعنی کہ آئیڈیاز، تھیالوجی اور میٹیریل، توجہ ہے سبھی؟ آئیڈیاز یعنی کہ نظریات، سوچ اور مادی چیزیں، ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں۔ میرے نوجوان سبھی میری طرف توجہ رکھیں، یہ ہماری بہت ضروری یہ ٹاپک ہے اور ہمارا یہ کی آف دی ڈسکشن ہے ٹوڈے۔ دس از کی آف دی ڈسکشن۔ دیکھیے، آج اسکینڈینیویا
ایک آئیڈیا پہ قائم ہے. ڈنمارک، ناروے، بیلجیم، سویڈن ایک آئیڈیا پہ قائم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے پہ قائم ہیں، ہم پیسہ کمانے جاتے ہیں. نہیں، وہ ماحولیات پہ قائم ہیں، وہ ایکالوجی پہ قائم ہیں، وہ ایجوکیشن پہ قائم ہیں، وہ ہیلتھ پہ قائم ہیں. انہوں نے ایک آئیڈیا کو لے کے آگے چلے ہیں. یو کے، یونائٹڈ کنگڈم، امریکہ، کینیڈا، سوئٹزرلینڈ. ہمیں ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے جب ہمارے ہر مثال میں ہمیں ان کی مثال دینی پڑتی ہے. تو یہ ممالک کیا کر رہے ہیں؟ آئیڈیاز، نظریات، فکر، سوچ پہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں. گریس ورسز پاکستان. گریس ورسز پاکستان. میں چند ہفتے پہلے وہاں پہ تھا. ایک گاؤں میں گیا. میرا وہاں پہ کام کے سلسلہ میں کافی جانا ہوتا ہے. ایک گاؤں میں گئے، وہاں پہ ناشتہ کیا. ایک بوڑھے آدمی سے ملاقات ہوئی، وہاں کی اکانومی کا پوچھا، گپ شپ ہوئی اس سے. اس نے کہا سر، اور میں نے اس کو آبزرو بھی کیا خود، اس گاؤں میں آج 20 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، صبح وہ ناشتہ کرتے ہیں اور دوپہر اور شام کے کھانے کے لیے ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی کون سا کھانا ہم نے کھانا ہے. توجہ ہے سبھی؟ یہ ان کی حالت ہے. اور ہماری حالت کیا ہے یہاں پہ کہ میں کسی بھی پروگرام میں جاتا ہوں، ہم 10 لوگ ہوتے ہیں اور 50 لوگوں کا کھانا پڑا ہوا ہوتا ہے. یہ آج کی صورتحال ہے، مالی صورتحال. توجہ رکھیے گا. اس سے اگلے سٹیپ پہ چلتا ہوں. میں جس شہر میں کام کر رہا ہوں وہاں پہ اس کا نام ہے پریسٹن. بڑی مزے کی مثال ہے، میں توقع رکھتا ہوں سبھی کی توجہ میری طرف ہوگی. پریسٹن میں جو آبادی ہے وہ تقریباً 1 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے. 1 لاکھ کی آبادی میں جو پاکستانی وہاں پر موجود ہیں وہ 8000 لوگ ہیں. 1 لاکھ کی پریسٹن کی آبادی میں پاکستانیوں کی تعداد 8000 ہے، کم و بیش. میں وہاں ڈھونڈنے کے بعد مجھے گریک لوگ وہاں پتہ کتنے ملے؟ 3. 1 لاکھ کی آبادی میں پاکستانی 8000، گریک 3. ان کے حالات میں نے آپ کو بتا دیے، ہمارے بھی حالات بتا دیے. اب کیا فرق ہے؟ توجہ رکھیے گا. کیا فرق ہے نوجوان؟ کہ گریک اتنی حالت ہونے کے باوجود بھی لاکھ کی آبادی میں صرف 3 ہیں اور ہم لاکھ کی آبادی میں 8000 ہیں. ہم اپنی دھرتی کیوں چھوڑتے ہیں؟ وطن کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نظریہ نہیں ہے، ہمارے پاس سوچ نہیں ہے، ہمارے پاس فکر نہیں ہے. بھئی ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی جب منطق، حیت، فلسفہ، ایجوکیشن، ہیلتھ، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس جو بھی آپ کو پڑھانا ہوتا ہے آپ گریک میں اس کو فالو کرتے ہیں. ارسطو کی آج بھی مثال دیتے ہیں، افلاطون کی آج بھی. یہ فرق ہے کہ جو تہذیبیں نظریے اور سوچ پہ پنپتی ہیں، میرے نوجوانوں سے التماس ہے کہ یہ جو گاڑیاں دیکھتے ہیں اور بٹن کھلے ہوئے چین دیکھتے ہیں، انگلینڈ سے نوجوان آتے ہیں اور وہ نائکی کے شوز دیکھتے ہیں اور وہ کف نیچے ہی نہیں کرتے، گولڈ انہوں نے چین پہنی ہوئی ہوتی ہے، مہینہ یہاں پہ آ کے گاڑی گھماتے ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی یہ کوئی نظریہ نہیں ہے. وہ لوگ جو ان کی وہاں پہ حالت ہے، میں آپ کو بتاؤں آپ ہنس کے دورے ہو جائیں جو یورپ میں لوگوں کی حالت ہوتی ہے. میں کسی کی تصحیح نہیں کر رہا، آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایک ماہ کے لیے جو جہاں پہ آتے ہیں اور آپ کو چکا چوند دکھاتے ہیں آ کے، خدارا ان کو فالو نہ کریں، کسی نظریے کو فالو کریں جو آج آپ کے سامنے چنار ڈائلسس سینٹر کی شکل میں آ گیا. اس طرح کے نظریات کو جنم دیں. میں نے مثال آپ کے سامنے گریس کی رکھی کہ آج کے حالات کے باوجود بھی وہ اپنی زمین کو، اپنی قوم کو نہیں چھوڑتے کیونکہ وہ نظریات والے لوگ ہیں، وہ سوچ والے لوگ ہیں. ہم کیا ہجوم، ہمارے پاس نظریہ کب آئے گا؟ اس پہ خدارا کام کیجئے. نوجوانوں کو ان کے پاس انرجی لیول ہے. اچھا ایک اور چیز میں نے جو آپ سے شیئر کرنی ہے چھوٹی سی. یہ جو ہمارے سینئرز ہیں، ود ڈیو ریسپیکٹ، میں آپ کا دل سے احترام کرتا ہوں، میری اس چیز کو مائنڈ نہیں کیجیے گا. ہمارے معاشرے میں ایک کلچر ہے، ہمارے معاشرے میں ایک سوشل کلچر ڈیولپ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، خدارا میری بات کو مائنڈ نہیں کیجیے گا، یہ ہر شعبہ ہائے زندگی میں یہ کلچر موجود ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ جاب ہے، چاہے وہ فیملی ہے، جو بھی ہے، وہ
اپنی جگہ کسی کو دینے پہ تیار نہیں ہیں۔ فن لینڈ، وہاں پہ ایجوکیشن منسٹر 22 سال کی لڑکی ہے۔ ٹریننگ کے سلسلے میں کیا وہاں ملاقات ہوئی، وہ مجھے لینے آئی باہر، میں نے کہا کہ شاید یہ اس کی پی اے ہے، سیکٹری ہے، ابھی اندر آفس میں لے کے جائے گی، وہاں پہ کوئی بوڑھا کھڑوس ٹائپ آدمی کو سوٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہوگا، منسٹر ہوگا ایجوکیشن کا۔ بھائی میں تو اپنے وہ مائنڈ میں گیا نا، تو اس نے مجھے ریسیو کیا، وہاں لے گئی اور پانی کا گلاس نکالا، میرے سامنے رکھا اور سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ 22 سال کی لڑکی ایجوکیشن منسٹر ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین ایجوکیشن سسٹم فن لینڈ کا ہے۔ بات کیا میں کر رہا تھا کہ خدارا جو ہمارے سینئرز ہیں وہ اپنی اس مزاج سے تھوڑا سا باہر نکلیں۔ میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتا ہوں، خصوصی آپ کے لیے نہیں ہے، پوری قوم کے لیے یہ بات ہے۔ جب میں بھی بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ میرے لیے بھی ہے کہ بھئی آپ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کم از کم 2 3 4 لوگوں کو جگہ دیں، ان کو ٹرین کریں، خود انٹرپرینور بنیں۔ ہمیں جو ڈر ہیں، جو خوف ہیں، ان کو محبت سے ان ڈر اور خوف کو نکالیں، بچوں کے درمیان گیپ نہ رکھیں۔ بھئی ہمارے ہاں تو 22 سال کے بچے کو آپ 1500 روپیہ دے کے شرٹ خریدنے کے نہیں بھیجتے مارکیٹ میں۔ آپ کا بچہ 22 سال کا، اس کے پاس پینٹ اور شرٹ خریدنے کے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ جا کے 2500 روپے کی شرٹ خرید لائے جا کے۔ وہ آج بھی 22 سال کے بچے کو اس کی ماں یا اس کی بہن یا اس کا باپ خریدتا ہے۔ آپ قوم کیسے چلائیں گے، ملک کیسے چلائیں گے؟ بھئی ان ممالک میں جو ترقی یافتہ تہذیب یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ 30 سال سے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، 35 میں وہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، 40 سے 45 میں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی توجہ شروع کر دیتے ہیں، 55 60 میں جا کے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اور اپنی جگہ پہ یاد رکھیے، اس پوائنٹ پہ توجہ رکھیے پلیز، اس پہ عمل کریں، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اپنی زندگی میں ہر بندہ، وہاں پہ کلچر ہے، وہ 2 4 8 10 15 20 اپنے پروفیشن میں ٹرین کرتے ہیں، وہ چاہے وہ انٹرپرینورشپ ہو، چاہے وہ والنٹرینگ کا سیکشن ہو، چاہے وہ ٹیچنگ ہو، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، وہاں پہ ہماری قوم آگے کیوں کھوکھلی نکلتی ہے؟ ہمارے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل۔ میری بزرگوں سے درخواست ہے کہ آپ خدارا انٹرپرینور بنیں، 2 4 6 لوگوں کو اپنے ساتھ ٹرین کریں، اور جب آپ ایک عمر کے خاص حصہ میں ہوں، اپنی برکت، رحمت، سایہ ان کے ساتھ رکھیں، لیکن ان بچوں کو آزادانہ طور پہ فیصلے لینے دیں تاکہ وہ کسی عمر میں فیصلے لینے کے قابل ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو کہ ان سب آپ کی جو انٹرپرینورشپ ہے اس کے ریلیٹڈ ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس میں نہیں آتے۔ ہم یہاں پہ ہم نے سیٹ اپ بنایا، میں سبھی کا احترام کرتا ہوں، تہ دل سے کرتا ہوں۔ ہمارے پاس ہمارا کیا انداز ہوتا ہے کہ ہم جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، 70 سال 80 سال، ہم ان کو لیتے ہیں۔ ابھی وہ تجربہ کار ہیں، ان کے پاس زندگی کا تجربہ ہے۔ میری جتنی عمر ہے، یہاں پہ احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں میں اتنے تجربات ہیں جتنی میری مکمل عمر ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ لیکن اپنے ساتھ نوجوانوں کو لگائیے، یہ ہمیں اس کلچر کو فروغ دینا ہوگا، ادروائز ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دل برداشتہ اسی لیے ہوتے ہیں۔ میں کل یہاں پہ ایک جگہ پہ انوائٹر تھا، وہاں میں گیا، راستے میں نے 5 سے 6 دفعہ دیکھا ایک چارپائی پہ 8 نوجوان لیٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو اوپر ٹانگیں چڑھا کے، اور ویلے فارغ عام شام پڑے ہوئے ہیں، لسیاں پی جا رہی ہیں، ان کے پاس کام ہی کرنے کو نہیں ہے۔ اور ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ کزن کو بھائی کسی کا گریس ہے، اسپین ہے، سعودی ہے، اور 8 لوگ ایک چارپائی پہ ایسے اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کرنے کو۔ اس کلچر کو آپ لوگوں نے ختم کرنا ہے تبھی، اور یہ لوگوں نے کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں سنگاپور کی۔ سنگاپور، کوریا، قطر، سعودی عربیہ، ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، آپ کو اللہ پاک کی بڑی چہیتی قوم نہیں ہے، بشمول میرے۔ ہمیں یہ جو گمان ہوتا ہے نا، ہم نمبر 1 ہیں، فلانے میں نمبر 1، فلانے میں نمبر 1، فلانے میں نمبر 1، ان گمانوں سے نکلیے۔ ہم کوئی چند ایک چیزوں میں نمبر 1 ہو سکتے ہیں، ہم ہر چیز میں لائن میں نمبر 1 کوئی نہیں کہیں لگے ہوئے۔ ان گمان سے نکلیے خدارا، اور ان چیزوں پہ آپ کے لیے اللہ پاک نے مریخ سے، چاند سے کوئی قوم نہیں بھیجنی، آپ لوگوں نے خود اپنے لیے کام کرنا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آخری جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے سوشل میڈیا کی۔ بھئی جس قوم کا پیر و مرشد حریم شاہ صاحب ہوں، ان سے فیض اور رہنمائی کے چشمے پھوٹتے ہوں، اب اس قوم کو سوشل میڈیا کی بات کہاں سے سر شروع کی جائے؟
میں دھنگ رہ جاتا ہوں، میں ششدر پریشان ہو جاتا ہوں۔ اور چلیں ٹھیک ہے، یہ ایک فطری ایک وہ جذبہ ہے کہ ہم پسند کرتے ہیں اپوزٹ جو جینڈر ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی تو کوئی معیار رکھیے خدا را۔ مطلب دیکھیں نا اپوزٹ جینڈر کر کیا رہا ہے، آپ نے اس کو اٹریکٹ کیا، فطری بات ہے، اللہ پاک آپ کے رشتوں کو جائز اور حلال بنائے انشاءاللہ۔ بھئی وہ کر کیا رہا ہے؟ کیمرہ لگایا ہوا ہے، توجہ رکھیے گا نوجوان، سبھی توجہ رکھیے۔ جب آپ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ آپ لائک کا بٹن دباتے ہیں، آپ اپنے آپ اگر وہ حریم شاہ کے لیے، مجھے ذاتی طور پہ بحیثیت انسان کے حریم شاہ سے، یا وہ ایک مس ڈالی ہیں یا اس طرح کے کچھ ایک وہ صاحب ہیں، ان کی خصوصیت نوٹ کیجئے۔ ذاتی مجھے شخص سے کوئی اختلاف نہیں، اللہ کے حضور وہ کتنا برگزیدہ ہستی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ وہ صاحب کی سکل یہ ہیں کہ وہ اپنی شلوار کو جتنا اوپر لے کے جا سکتے ہیں لے کے جاتے ہیں، زبان جتنی پوری باہر نکال سکتے ہیں وہ باہر نکالتے ہیں، اور جتنے وہ بیہودہ قسم کے جمپ لگا سکتے ہیں نا اتنا وہ جمپ لگاتے ہیں۔ وہ ٹک ٹاک پہ وہ بھی دیکھیے آپ لوگوں نے، اور ہمارے لوگوں نے ان کا 70,000 لائک، 1.5 لاکھ۔ اب مطلب کسی سکل پہ داد دیں نا بھئی۔ تو سوشل میڈیا کے لوگ جو فیس بک پہ بیٹھے ہیں، ٹویٹر پہ بیٹھے ہیں، انسٹاگرام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا را اس سوشل میڈیا کو چنار ڈائلسس سینٹر کے لیے استعمال کیجیے، اپنی کوئی ڈائریکشن دیجیے، اپنے کسی ذوق کا اظہار کیجیے، اپنے کسی جذبے کا اظہار، اپنا کوئی لیول بتائیے۔ جب آپ اس کو لائک کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ جتنا وہ شخص بےہودہ ہے اتنا میں بھی بےہودہ ہوں۔ یہی اس لائک کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ کمنٹ کرتے ہیں اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی کیا طاقت ہے؟ بھی مجھے بات بتائیے، کوئی وقت تھا قومیں آپس میں جنگ کرتی تھی، بھئی یوکرین کو چھیڑے ہوئے رشیا کو چند ہفتے ہو گئے، کیوں نہیں جاتے یہ سارے اس کے ساتھ لڑائی کرنے؟ توجہ ہے سبھی کی؟ یوکرین کا مسئلہ چند ہفتے ہو گئے، سبھی دور دور سے اس کو دانت دکھاتے ہیں، تمہیں کھا جائیں گے، جاتے نہیں وہاں پہ۔ یہ کیا آپ کو یہ شو کرتی ہے چیز کہ آج دنیا پہ جنگ ٹینک کی نہیں ہے، آج دنیا پہ جنگ ڈیٹا کی ہے۔ ایلان مسک کو جانتے ہیں آپ لوگ، جس نے ٹویٹر بائی کیا، پتہ کتنے کا بائی کیا اس نے؟ وہ کافی سارے ممالک کا کلیتاً جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ کا اس نے بائی کیا۔ کس چیز کے لیے؟ وہ جو ڈیٹا اس پہ آتا ہے۔ تو آج زندگی جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ رہیں، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، لیکن سوشل میڈیا کا استعمال مثبت کریں، تعمیری کریں، چنار ڈائلسس سینٹر کے لیے کریں۔ یہ نوجوانوں سے میری اب جب بھی آپ کی انگلی وہ اسکرین پہ جانے لگے، آپ کے اندر سینسر لگا ہونا چاہیے کہ بھئی ادھر میں نے انگلی لگانی ہے یا نہیں لگانی، اور اگر یہ انگلی یہاں میں نے نہیں لگائی تو کہاں لگانی ہے۔ اتنا شعور تو پیدا کریں نا اپنے اندر۔ میں آپ کو کوئی MS سی کی ڈگری لینے کا نہیں کہہ رہا، آپ اسکرین پہ کلک کر رہے ہیں، اتنا تو شعور ہونا چاہیے بھئی یہاں کلک بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اگر آپ کلک کرتے ہیں آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو نوجوان جن میں انرجی لیول ہے، جو کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، جو اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ کی پروجیکٹس کی سسٹینیبلٹی تب ہوگی جب نوجوان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھ دی ہیں، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے تک 5 سال پہلے تک صرف یورپ کی مثالیں تھیں، آج آپ کے پاس ایشیا کی مثالیں موجود ہیں۔ سنگاپور کی مثال موجود ہے، قطر کی مثال موجود ہے، کویت کی مثال موجود ہے، سعودیہ کی مثال موجود ہے، کوریا اس وقت میڈیسن میں دنیا کا نمبر 1 کنٹری ہے۔ کوریا دنیا کا نمبر 1 کنٹری ہے میڈیسن میں۔ تو یہ ساری مثالیں میں آپ کے سامنے نوجوانوں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آج ڈیٹا کے ہمارا ڈیٹا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ فیس بک پہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، وہ جو نو مولود ہوتا ہے نا اس کو کمبل میں لپیٹ کے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹی ہو گئی، بیٹا ہو گیا، وہ بھئی یہ کون سا مارکا ہو گیا بھئی؟ بلینز آف پیپل گیٹنگ برتھ ایوری ڈے، بلینز آف پیپل۔ آپ نے ایک مارکا مار لیا، ماشاءاللہ اللہ کو مبارک کرے، بھلا کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ قوم و ملک کے لیے کیا فائدہ کیا آپ نے بھائی؟ اللہ اس کو زندگی دے، صحت دے۔ دیکھیں نا مطلب کچھ سوچیں، یہ آپ کی پرائیویٹ لائف ہے، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اللہ اس کو اللہ زندگی صحت دے، اچھا مستقبل دے، میں دعا گو ہوں، لیکن کیا کرتے ہیں آپ؟ اور یہ آپ سبھی، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اچھا پھر جی وہ فلانے کا خالو، فلانے کا پھپھا، فلانے کا ابو، فلانے کا بہنوئی، فلانے کا داماد رضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں،
اور جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اب مطلب وہ بنانے والا بھی پریشان ہے، یار یہ برنالہ سے کیا اعلانات نکل رہے ہیں، کیا چل رہا ہے؟ تو سوشل میڈیا اس کام کے لیے نہیں ہے۔ مثبت، ہاں میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ کی کمیونٹی میں اس چیز کی ضرورت ہے، لوگ سوشل میڈیا سے اٹیچ ہیں، وہاں سے اعلان جو نماز جنازہ کا دیکھ کے جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس میں ڈیفائن کریں آپ کو کہاں پہ سوشل میڈیا۔ میں برنالہ کے ایک نوجوان سے ملتمس ہوں کہ سوشل میڈیا پہ چنار ڈائلسس سینٹر کے لیے آپ کا کوئی نہ کوئی کردار ہونا چاہیے، چاہے وہ روزانہ کا ایک کمنٹ ہو، ایک لائک ہو، ایک شیئر ہو۔ برنالہ کے عوام جو ہیں وہ چنار ڈائلسس سینٹر کو اور اس طرح کی باقی ساری تنظیموں کو یہ ہائی لائٹ کریں۔ اب یہ جو میں نے پہلے بھی یہ شیئر کر دیا کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ڈائلسس سینٹر کی شکل میں آپ کے پاس کتنی بڑی نعمت آ رہی ہے۔ آپ نے خدارہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ عتیق برسالوی اور ان کی پوری ٹیم، جاوید صاحب، بقیہ احباب، میں نام نہیں لے پا رہا، میں معافی چاہتا ہوں، سبھی احباب آپ کے پاس نہ آئیں، ان کو آپ کے پاس نہ آنا پڑے۔ خدمت خلق کے جذبے میں نوجوان جو ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کریں، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور چنار ڈائلسس سینٹر رہتے وقت تک آپ کے پاس نہ آئے، آپ کی فون کال آئے، عتیق صاحب یہ نہ دیکھیں بھی، دیکھیں نا آپ تھوڑا دے کے ظرف کیوں آزماتے ہیں، تھوڑا دے کے صبر کیوں آزماتے ہیں، اب زیادہ دے کے ظرف آزمائیں۔ توجہ ہے سبھی؟ ہم وہ قوم ہیں معذرت کے ساتھ، بعض جگہوں پہ ہم تھوڑا دے کے صبر آزماتے رہتے ہیں اگلے کا، بھئی زیادہ دے کے ظرف آزمائیں اس کا۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ کام کر دکھایا جو میں کرنے سے قاصر ہوں، یو کے بیٹھ کے، جس کے پاس بلینز آف پاؤنڈز ہوتے ہیں۔ کیا کام؟ بمبر میں آپ نے وزٹ کیا، سمانی میں آپ لوگوں نے وزٹ کیا، اور چند ہفتوں میں برنالہ میں وہ چیز آپ کے پاس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ۔ یہ جوش خطابت نہیں ہے، میں اس کا عینی شاہد ہوں، اور میں اس چیز کو پروموٹ کرتا ہوں پوری دنیا میں، یو کے سے لے کے پوری دنیا میں پروموٹ کرتا ہوں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ۔ تو آپ کے پاس یہ اتنی بڑی نعمت آ رہی ہے کہ آپ کو اس کی ایمپتھی، سمپتھی نہیں، یہ مت نوٹ کریں کہ بھئی ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، لوگ فنڈنگ دے رہے ہیں، نہیں، آپ کیا دے رہے ہیں؟ ہر مہینے 500 روپیہ، 5000، جو آپ حسب توفیق آپ کے پاس ہے، تاکہ یہ پروجیکٹ سسٹینیبل ہو۔ یہ برنالہ کا پروجیکٹ ہے، اور بھئی جس نے بنایا، جس نے نظریہ دیا، جس نے یہ آئیڈیالوجی دی، وہ تو چلا گیا۔ آج میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، سر مکال میں، مکال بمبر کے پاس ایک موزہ ہے، بمبر سے تھوڑا باہر، وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب فرمانے لگے وہ بمبر میں پانی کا مسئلہ ہوتا تھا، کچھ افراد پانی بند کر دیتے تھے، ہم نے پانی کے لیے جگہ دی، ٹاور چاہیے تھا، ہم نے ٹاور کے لیے جگہ دی، فلانی چیز چاہیے تھی، ہم وہ چیز دی۔ میں نے انہیں کہا جب وہ ساری بات بتا چکے، اپنا ان کا جو قبائلی تفاخر تھا، جو کہ وہ بالکل جائز اور مناسب تھا ان کا، انہوں نے کروڑوں روپے کی جگہ للہ فری دی بمبر کی عوام کے لیے۔ تو میں نے کہا حضور جو آپ نے دیا یہی بچ گیا، جو آپ نے دے دیا یہی بچ گیا، یہ آپ کے دادا کی جگہ تھی جو قبر میں ہیں، میری بات کو مائنڈ نہیں کیجیے گا، آپ کے والد صاحب ہیں، اللہ ان کو صحت دے، یہ بھی فانی ہیں، آپ بھی فانی، جو دے دیا وہ لگ گیا۔ تو اس نظریے کو دیکھتے ہوئے میری برنالہ کے لوگوں سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ نے اس ایمپتھی کو فیل کرتے ہوئے چنار ڈائلسس سینٹر کو ماہانہ، سالانہ، جب یہ اپنے وہ دکان پہ باکسز رکھتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو خود پیش کرنا ہے، سر یہ میرا ایریا ہے، یہاں پہ 20 دکانیں ہیں، مجھے 20 ڈبے دیں، میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا کام ہے، بھئی یہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا سیمینار کریں، میرے گاؤں میں آئیں، یہاں پہ ایک چھوٹا سا سیمینار کر دیں تاکہ لوگ آپ کی فنڈنگ ہو جائے۔ تو یہ تحصیل برنالہ کے جو لوگ ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہر فرد، ہر گھرانہ اس چیز کی ایمپتھی فیل کرتے ہوئے، اس کا احساس کرتے ہوئے چنار ڈائلسس سینٹر کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ آج کا جو انہوں نے پروگرام ترتیب دیا، اس کے جو منتظمین ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں
جیسے کہ میں نے آغاز میں گزارش کی کہ آپ سبھی مہمان خصوصی ہیں. میں تو مسافر آدمی ہوں، مہینہ 2 مہینہ کے لیے یہاں پہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں اور اس کے بعد پھر پردیس میں چلا جاتا ہوں. آپ خصوصیت کے حامل ہیں جو یہاں پہ ہوں گے اور اس پروجیکٹ کو لے کے چلیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے ایک ریفرنس جو ہے بڑا کامن عامر بھائی کے ساتھ بھی قائم ہوا، جس کی آج مجھے اطلاع ملی ان کے خطاب کے دوران کہ ان کے والد محترم اللہ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے اپنی سروس کا آغاز برنالہ سے کیا. مجھے چند دن پہلے عتیق برسالوی صاحب کا حکم تھا بقیہ پوری ٹیم کا کہ آپ نے یہ پروگرام ہم نے کیا. میں نے کہا جی میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. ان کے حکم کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی سے وی سی صاحب کا تھا کہ ہم الشفاء اسلام آباد اور قائد اعظم یونیورسٹی ہم ایک ٹیچر ٹریننگ سٹاف ریسورسنگ کے نام سے ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں وقت دیں. میں نے کہا جی آپ کو کون سا وقت جو ہے سوٹ کرتا ہے؟ کہنے لگے جی 2 تاریخ کو، آج کے دن. میں نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس منڈے فارغ ہے جو میں نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھا ہوا تھا جانے سے پہلے، تو میں اس کی قربانی دیتے ہوئے اللہ قبول کرے منڈے آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں، وہیں سے میں جہاز پہ بیٹھ جاؤں گا. انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارے کچھ ایسی انتظامی مصروفیات ہیں کہ ہمیں 2 تاریخ ہی چاہیے. میں نے بڑے مینرز کے ساتھ پولائٹلی انکار کیا. چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے جو ہمارا روایتی طریقہ ہوتا ہے بیچ میں کسی کو ڈال، کوئی آرمڈ فورسز سے، کوئی ایئر فورس سے، کوئی سول بیوروکریسی سے فون آنا شروع ہوئے. تو میں نے انہیں جو تھے نا وہ انتظامیہ والے جو ہیڈ ان کے، میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا حضرت یہ مزاج اچھا نہیں ہے اور نہ ہی میں اس مزاج سے اس پریشر میں آتا ہوں. برنالہ جب پروگرام اناؤنس ہوا میں نے ان کو بتایا تو وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو شاہ شعیب ہاشمی جو آخری لفظ ہے ہاشمی وہ سن کے آ جائیں گے کہ یار یہ پروفیسر ہاشمی جو یہاں پڑھا کے گئے ہیں اللہ غریق رحمت کرے، یہ ان کا کوئی رشتہ دار تو نہیں آ رہا. تو میں وہ دنیا داری کی خاطر ان لوگوں کا دل نہیں توڑوں گا. ایک تو احباب کا حکم اور پھر برنالہ کی عوام. اس جگہ پہ میرے والد نے اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے بہت سارے سال دیے. میری ہمیشہ کوشش ہوتی تھی، اب یہ ٹاپک جو ہے یہ نوجوان نسل کے لیے شاید اتنی توجہ کا باعث نہ ہو، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس شخصیت سے ملاقات رکھی، فیض حاصل کیا، ان کو اندازہ ہوگا. میں دنیا میں گھوما ہوں، چھوٹی سی عمر میں اللہ نے بڑے فضل فرمائے. میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں پہ میرے جانے سے پہلے میرے والد کا تعارف نہ پہنچا ہوا ہو، لوگ مجھے صرف میرے نام سے جانیں کہ بھئی شعیب ہاشمی آیا ہے. اور پچھلے 17 سال سے ایک واقعہ بھی ایسے نہیں ہوا. گلف، لیٹن امریکہ، یورپ، ایشیا جہاں بھی گیا ہوں وہاں پہ پہنچنے سے پہلے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا آپ ہاشمی صاحب کے بیٹے ہیں، ہم نے ڈڈیال میں پڑھا ہے، میرپور میں پڑھا ہے، کڑیاں والا میں پڑھا ہے، پیرو شاہ میں پڑھا ہے، گجرات میں پڑھا ہے، بمبر میں پڑھا ہے، برنالہ میں پڑھا ہے. تو یہ ان کا ایک وہ لگایا ہوا پودا ہے. عامر عثمان عادل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں بہت سارے ایسے افراد بیٹھے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمایا کریں. بڑے درویش منش آدمی تھے، اللہ ان کی تمام تر کاوشیں علم کے شعبہ میں قبول فرمائے. میری آخر پہ جو گزارش، I'm repeating myself, I do apology for repeating myself again، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلے سال انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جب آپ لوگوں سے ملاقات ہو تو ہمارے سینے فخر سے پھولے ہوئے ہوں اور ہم خوشی کے ساتھ ملیں اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہو جس پہ ہم پرائڈ کر سکیں اور دنیا کو دکھا سکیں کہ یہ دیکھیں ہم نے بمبر اور سمانی کے بعد برنالہ کو بھی یہ پروجیکٹ دیا. میں اس پروگرام کی تمام انتظامیہ کو ایک فرد کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. میری طرف سے کسی کو اگر کوئی بات جذبات مجروح ہوئے ہوں میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. میرے اس لفظ پہ غور کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے اور ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ پاک کی چہیتی قوم تب ہیں جب ہم عمل کریں گے. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم اللہ پاک کی چہیتی قوم نہیں ہیں. ماضی میں اللہ پاک نے بہت ساری چہیتی قوموں کو ایسے نیست و نابود کیا کہ ان کے نام صرف کتابوں میں رہ گئے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.